محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارو، یہ قرآن بہت بڑا کلام ہے، پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے۔ میں بنانا چاہتا ہوں یقین، کہ یقین کیسے بنے گا؟ بنائیں گے؟ بولو بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے یہ قرآن کتنا پیارا کلام ہے؟ جب مکے میں یہ قرآن اترا، بولو مکے میں، اب سن رہے ہو نا سب لوگ؟ ہاں، مکے میں جب قرآن اترا تو مکے میں اس وقت ایسا نہیں تھا کہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے عربی جاننے والے، فصاحت والے، بلاغت والے، طلاقت والے، سلاست والے، اتنے لوگ تھے۔ تو جب قرآن پاک اترا تو جو بڑے بڑے تھے وہ کہنے لگے یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوچتے ہیں اور صبح میں بنا دیتے ہیں، تو چلو چیلنج کیا جائے۔ کس کو چیلنج کیا جائے؟ قرآن کو۔ تو آئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم کو چیلنج کرنا ہے قرآن کو، تو ہمارے نبی نے کہا یہ تو اللہ کا کلام ہے، آپ کو جیسا کرنا ہو کرو۔ تو انہوں نے جتنے شعراء، جتنے ادبا، جتنے عربی کے جاننے والے سب جمع ہوئے اور کہا اپنا بہترین کلام لکھو اور کعبے پر لٹکا دو، اور کعبے پر لٹکا دو۔ چلو ایک نے آ کر لکھا اور لٹکایا، سب سارے لوگوں نے دیکھا، ہو یہ تو بہت اچھا کلام ہے، بہت اچھا۔ لیکن دوسرا شاعر آتا ہے، جب وہ اپنا کلام رکھتا ہے تو سب کہتے ہیں نا پہلا والا ہٹا دو، یہ برابر ہے۔ کون سا والا برابر ہے؟ دوسرا والا۔ پھر کوئی تیسرا آ کر لکھتا ہے، یا چوتھا آ کر رکھتا ہے، یا پانچواں آ کر رکھتا ہے، تو کسی کا ہٹایا جاتا ہے، کسی کا رکھا جاتا ہے، کسی کا ہٹایا جاتا ہے، کسی کا رکھا جاتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں اللہ، اے اللہ، اللہ میں کیا کروں؟ اللہ مجھے تو تیرا کلام پیش کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک سورت اتارتا ہوں، اس کو کعبے کے پردے کے اوپر یا کعبے کے دیوار پر لٹکا دینا۔ کون سی سورت؟ میرے ساتھ میں پڑھو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کعبے کی دیوار پر اس کو لٹکا دو۔ بس جب اس کو لٹکایا، جو بھی آنے والا آتا کہتا سب ہٹا دو، اسی کو رہنے دو۔ اس وقت مکے کا جو سب سے بڑا شاعر تھا، وہ اتنا بڑا شاعر تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جب بولے نا تو اس کو لکھو، اور اگر لکھنے کے لیے روشنائی نہیں ملے تو خنجر سے لکھو اور اپنے کوئی رگ کو کاٹ کے وہ خون بھر کے لکھو۔ مگر اس وقت مکے کا بہت بڑا شاعر تھا جس کا نام تھا لبید۔ بولو کیا نام تھا؟ یعنی عربی کے اندر پورا گھسا ہوا تھا۔ تو سب نے کہا کہ اس تک یہ خبر پہنچنا چاہیے، کیونکہ سب کے اشعار نکل گئے، سب کا کلام ختم ہو گیا، اب تو صرف انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہی کلام آ رہا۔ خیر کسی طریقے سے لبید کو بہت دعوت دے کر کعبے کے پاس بلایا گیا۔ لبید آیا، لبید نے آ کر دیکھا، پورا کلام دیکھا، حالانکہ ایمان لایا ہوا نہیں تھا۔ اس نے دیکھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس نے کیا کہا معلوم؟ لاؤ میرا قلم لاؤ۔ اس زمانے میں جیسے بھی سب نے خوشی منائی کہ اب یہ ایسا لکھے گا کہ محمد کو جواب مل جائے گا۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کیا لکھا سننا، اس نے کیا لکھا؟ جو ہمارے نبی نے لکھا تھا نا وہی لکھا، اس پر ایک چیز کو بڑھا دیا۔ کیا لکھا؟ پڑھو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور اس کے بعد لکھتا ہے وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یعنی وہ لکھتا ہے کہ یہ جو محمد نے لکھا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ پیدا کرنے والے اللہ کا کلام ہے۔ میرے پیاروں، سب مان گئے کہ قرآن کے بارے میں اب کچھ نہیں کہنا، کیونکہ لبید نے کہہ دیا کس کا کلام ہے، اور وہی کلام ہمارے پاس تو ہے نا۔ اور معلوم ہے قرآن کتنی بڑی کتاب ہے، آپ کو معلوم ہے؟ پھر اللہ، یہ تو ہو گیا، پھر اللہ نے ایک اوپن چیلنج بھیجا، آپ کو معلوم ہے؟ اللہ نے بھیجا، اللہ نے کیا فرمایا؟ مکہ والوں تم اکیلے مل کے یہ سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ایک کام کرو، سب انسان اور جنات اور تمہارے جتنے شیطان ہیں سب جمع ہو جاؤ، اور جیسا قرآن میں نے محمد پر اتار رہا ہوں ویسا قرآن تم بھی لے کر آؤ۔
لیکن اللہ نے یہ کہا کہ سب جمع ہو جاؤ، سب پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کرو، پوری دنیا کے جناتوں کو جمع کرو، اور جو قرآن میں اتار رہا ہوں وہ قرآن کوئی اتار کے بتائے۔ اللہ نے اوپن چیلنج فرمایا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پوری دنیا کے انسان اور جنات لاؤ، جو قرآن میں لاتا ہوں سب مل کے لے کر آؤ۔ بتاؤ کوئی لایا؟ ارے آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کوئی لایا؟ تو اللہ نے معاملے کو تھوڑا کم کر دیا۔ اللہ نے کہا نہیں لا سکتے قرآن، ظاہری بات ہے مکہ والوں نے کہا ہوگا نہیں لا، اللہ نے کہا چھوڑ دو، 10 سورت لے کر آؤ۔ پورا قرآن نہیں بھائی، پورا قرآن تو 6666 آیتیں ہیں، اتنا بڑا مت لاؤ، 10 چھوٹی چھوٹی صورت لے کر آؤ۔ اللہ نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، پورا قرآن نہیں لا سکتے، چھوٹی چھوٹی 10 صورت تو لے کر آؤ۔ بتاؤ عرب لا سکے 10 چھوٹی صورت؟ تو اللہ نے اور معاملے کو نیچے کر دیا، کہا رہنے دو، ایک صورت لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ ایک صورت لے کر آؤ، اور وہ بھی بڑی مت لانا، بڑی مت لانا، چھوٹی سی صورت لے کر آؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک چھوٹی سی صورت، فَأْتُوا بِسُورَةٍ کے نیچے تنوین ہے، اور تنوین کے معنی آتے ہیں تقلیل، یعنی ایک چھوٹی سی صورت تو لے کر آؤ۔ میرے پیارو، عرب سب جمع ہوتے تھے، نہ پورا قرآن لائے، نہ 10 صورتیں لائے، نہ ایک صورت لائے، تو آخر میں اللہ نے اور معاملہ کم کر دیا۔ اللہ نے کہا چلو ایک لائن تو لے کر آؤ، ایک سٹیٹمنٹ تو دے دو بھائی، جیسا انا آتینا کل کوثر ایک سٹیٹمنٹ ہے، تم ایک سٹیٹمنٹ تو دے دو۔ میرے پیارو، انا آتینا کل کوثر کے بعد کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکا۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اللہ نے کہا اگر سچے ہو تو ایک لائن تو لے کر آؤ۔ میرے پیارو، سارے مکے نے اپنے زبان اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اللہ کی قسم یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ لوگوں کا کلام، اور وہی کلام ہمارے گھر میں بھی ہے نا، پڑھ کے آتے ہیں، کتنا پڑھ کے آئے، دیکھ کیا ہے۔ اچھا آج بتاؤ، آج جمعہ کا دن ہے، آج فجر کے وقت سے لے کر اب تک موبائل کا استعمال ہوا؟ ارے ہاں یا نہ؟ میں کوئی تمہاری شادی نہیں قبول کرواتا کہ ہیں کر کے منہ لٹکا کے دیکھ رہے ہو، ہاں یا نہ؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور قرآن کا کیوں؟ موبائل تو یہ مخلوق کا ہے، قرآن اللہ کا ہے۔ میرے پیارو، قسم اللہ کی کیا کہوں میرے پیارو، ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے، ہم کیوں نہیں کرتے ان سے محبت؟